للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. مجھے اللہ کا حکم ماننا ہے. ابھی اس سے پہلے ہم نے ایک سیریز کی تھی نامحرم کی محبت. تو اس نامحرم کی محبت کو کون چھوڑے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہوگی. اس کا نفس آگے کھڑا ہو جائے گا, اس کا دل آگے کھڑا ہو جائے گا, اس کی خواہشات اس کے آگے کھڑی ہو جائیں گی, لیکن وہ اللہ کے حکم کے آگے سرنڈر کر دے گی. اور کامیابی گارنٹیڈ ہے. یاد رکھیں ایسا نہیں ہوا کرتا کہ حق پر آپ چلیں اور آپ اللہ کی مدد کو نہ پائیں. ایسا نہیں ہوا کرتا کہ آپ حق پر چلیں تو آپ کا رب آپ کو اکیلا چھوڑ دے. ایسا نہیں ہوا کرتا. یہ پرومو تھا, اس کو آپ کہیں لکھ کے لگا لیں کہ جب آپ کمزور پڑنے لگیں یہ یاد رکھیں. دیکھیں یہ سچ بات ہے, یہ حق بات ہے. اور اللہ کا ہر حکم ماننے سے انسان کی زندگی پرسکون ہوتی ہے. پریشانیاں آتی ہیں وہ آپ کو بے سکون کرنے کے لیے نہیں آتی, آپ کا لیول آپ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آتی ہیں. اور انسان ایمان میں اوپر جاتا ہے, اور پھر انسان کو اس دنیا میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب تک اس کو موت نہ آ جائے. پھر انسان اچھے حالوں میں اللہ سے مل جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو اس مشکل وقت کو اگر آپ فیس کر رہی ہیں یا آپ کبھی کریں گی تو اس وقت کو گزارنا ہے. کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف گزارنا ہے, جن کو صرف پاس کرنا ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو اللہ کا انتظار کرنا ہوتا ہے, اللہ کے حکم کا انتظار کرنا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے آسانی کا انتظار کرنا ہوتا ہے. اس میں ہٹ نہیں جاتے, اس میں رستہ بدل نہیں لیتے. جب آپ اسکول میں تھی تو اگر ٹف ایگزام آتا تھا آپ چھوڑ تو نہیں دیتی تھی, آپ اس کو سالو کرنے کی اینڈ تک کوشش کرتی تھی. 50 دفعہ کراس لگائیں گی پھر اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ضروری ہے, اس سے مجھے مارکس ملیں گے. اسی طرح آپ کو ایمان کے بھی مارکس ملیں گے. تو اس وقت کو صرف پاس کریں, اللہ پر یقین رکھیں اور اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں لگا لیں تاکہ آپ کو مضبوطی ملے. جب ایسی آزمائشات آتی ہیں تو اچھے اچھے کام کرنا شروع کر دیا کریں تاکہ آپ غم کی کیفیت میں نہ جائیں. ٹینشن ہوتی ہے لیکن ہم غم میں نہ چلے جائیں. وہ غم میں جب انسان جاتا ہے تو انسان ڈوبتا جاتا ہے, اسے کوئی اچھا کام نہیں ہو پاتا. تو آپ نے اپنے آپ کو کسی اچھے کام میں لگا دینا ہے. اور ہر آزمائش کے وقت میں یاد رکھنا ہے اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے. آپ کو نظر آئے یا نہ آئے اللہ آپ کے معاملات کو ہینڈل کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا بیہائنڈ دا کرٹن کیا ہو رہا ہے, پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے, اللہ آپ کے لیے کیا سیٹنگ کر رہا ہے, اللہ آپ کے لیے کیا گراؤنڈ بنا رہا ہے, آپ کو نہیں پتا. انشاءاللہ اگر آپ حق پر ہیں, انشاءاللہ اگر آپ سچ پہ ہیں, انشاءاللہ اگر آپ اللہ کے حکم پر چل رہی ہیں تو انشاءاللہ فتح آپ کی ہوگی. یہ سبھی لوگ جو آپ کے اگینسٹ ہیں یہ آپ کے ساتھ ہو جائیں گے, اور اگر یہ ساتھ نہ بھی کھڑے ہوں تو آپ کے دشمن بھی آپ کی گواہی دیں گے, آپ کی سچائی کی, آپ کی ثابت قدمی کی, آپ کی استقامت کی گواہی دیں گے, اور آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے. آپ تو یہ سب کچھ رب کے لیے کر رہی ہیں نا. پہلے نبیوں پہ کتنی آزمائشات آتی تھی. ہمارے لیے یہ مثالیں ہیں جو قرآن میں ہیں تاکہ ہم ان سے سیکھیں, ان پہ کس کس طرح کی آزمائشات آئی. آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو آگ میں پھینکا جانے لگتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. وہ سمندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رستے میں تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سمندر کو پھاڑ دیتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے رستہ بنا دیتے ہیں. وہ صحرا جہاں پانی کا نام و نشان نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام کے لیے اور ان کے بیٹے کے لیے پانی نکال دیتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام وہ کشتی بناتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں طوفانوں میں سے گزار دیتے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں. ایسی مثالیں ہیں ہمارے سامنے. حضرت ایوب علیہ السلام ایکسٹریم بیماری. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ہی ان کے اگینسٹ ہو گئے, اپنے ان کے خلاف چالے چلنے لگے, ان کے کریکٹر کے اوپر الزام آتا ہے. لیکن آپ دیکھیں ان سب سچویشنز میں فتح کس کی ہوتی ہے؟ اٹھائیں ہسٹری پڑھیں, کس کی کامیابی ہے؟ ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ پر توکل کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے فطرت کے قانون ہی بدل دیتا ہے. آگ کا ٹھنڈا ہو جانا کیا ہے؟ غیر فطری بات ہے.
پانی میں سے خشکی جگہ بن جانا غیر فطری بات، صحرا میں سے خود بخود پانی نکل آنا غیر فطری بات ہے. تو جو حق پہ ہوتے ہیں، جو سچ پہ ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے فطرت کے رولز ہی بدل دیتے ہیں. اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی مدد، یہ ہے اللہ کی پاور. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کسی میں قوت اور طاقت نہیں سوائے اللہ کے. اللہ اکبر. یہ دنیا اللہ کی ہے، یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ اللہ کے رولز ہیں. آپ جب جب ان پر چلیں گی، جب جب سر جھکائیں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت دے گا، یہ گارنٹیڈ ہے. لیکن میری پیاری بہنوں، ذرا صبر سے کام لو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اپنی جگہ پر جمے رہیں، فتح آپ کی ہے. مشکلات آئیں گی، ہلا مارے جائیں گے، آپ کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، لیکن آپ نے ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، یقین رکھنا ہے، ڈاؤٹ نہیں کرنا. ہمیشہ اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ میں اللہ کی دنیا میں ہوں اور اللہ کے حکم پر عمل کر رہی ہوں، اور فتح بھی میری ہی ہوگی، اور اللہ دکھائے گا سب کو. اللہ اپنے دین کو غالب کرتا ہے، اور جو دین والے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سرخرو کرتا ہے، ان کو عزت عطا فرماتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو وہ جو مشکل وقت ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ اوبیڈینس، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کے حکم کو ماننا ہے، آپ نے نافرمانی نہیں کرنی، اور انتظار کرنا ہے اللہ کی مدد کا. انشاءاللہ اللہ کی مدد قریب ہی ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کی عزتوں پر کبھی حرف نہیں آنے دے گا، کبھی حرف نہیں آنے دے گا. اگر کوئی آپ کی عزت اچھالنے کی کوشش کرے گا تو یاد رکھیں اس کعبے کی حفاظت بھی اللہ نے کی تھی. تو آپ اس کعبے کے ماننے والے ہیں، آپ اللہ کے ماننے والے ہیں، آپ کی حفاظت بھی اللہ کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ یہ سیشنز جو ہیں وہ صرف 30 منٹس کے ہوں تاکہ آپ ایزیلی اس کو سن سکیں. لاسٹ ٹائم ہمارے آئی تھنک 15 to 16 منٹس کے ہوتے تھے، تو ابھی میکسیمم میرا ہوگا کہ 30 منٹس کے لیکچر ہوں تاکہ آپ ایزیلی اس کو سن سکیں. اور آپ کے جو بھی سوالات ہیں آہستہ آہستہ ان کا سب کو جواب دیا جائے گا. انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ مضبوط کیا جائے گا. انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں مجھے، میری ٹیم کو، میرے گھر والوں کو اور میرے بیٹے کو یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.